کائنات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس لفظ کن سے ہوا ہے جس نے اس وسیع کائنات سے فرشتوں انسانوں کو تخلیق بخشا۔ لیکن دنیا میں موجود تمام تہذیبوں، مذاہب اور سائنس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان اس زمین پر بسنے والی کوئی پہلی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں سے قبل بھی اس دنیا میں الگ الگ ساخت اور خصوصیات رکھنے والے مخلوقات موجود تھیں جو ہزاروں سالوں تک اس زمین پر آباد رہیں۔ مختلف آسمانی کتابوں میں موجود عجیب و غریب مخلوق کا تذکرہ قدیم مٹی کی تختیوں پر ملتا ہے، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے ملنے والے آرکیالوجی ایویڈنس ہم انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید انسانوں سے قبل دوسری مخلوقات نے اس زمین پر ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، لیکن وہ سب کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو گئے، اور آخرکار قدرت نے انسان کو چنا جو اس دنیا کی تاریخ کے لمبے ارتقائی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لاکھوں سال قبل اس زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات کے مختلف قبیلے، خاندان اور شہر آباد تھے۔ جنات آگ سے بنائے گئے تھے، ان میں شر کا عنصر زیادہ تھا، لہٰذا بہت جلد یہ سرکش ہو گئے اور زمین میں فساد پھیلانے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جنہوں نے جنات کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی۔ سرکش جنوں کو مار دیا گیا اور بچے ہوئے جن جو کہ ویران جزیروں اور سمندر میں بھیج دیے گئے۔ فرشتوں کی اس عظیم لڑائی کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، جس میں اینجل مائیکل فرشتوں کے لشکر کو لیڈ کرتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور انہیں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا۔ لیکن علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور تصنیف البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس زمین پر 28 قسم کی مخلوق رہتی تھی، جن میں بن، ہن اور من آباد تھے۔ بن اور ہن اس زمین پر ایک لمبے عرصے سے آباد تھے، لیکن وہ بھی سرکش ہو گئے تھے اور فساد مچانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر اتارا، جنہوں نے بن اور ہن کو اس زمین سے نکال دیا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی اور جگہ یا کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہیں اور وہی خلائی مخلوق ہیں۔ مفسرین کے مطابق ہن اور بن نہ تو انسان تھے نہ ہی جانور۔ مشہور مورخ الحاجز نے اپنی مشہور کتاب الحیوان میں بھی ان عجیب و غریب مخلوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح علامہ المسعودی نے بھی اپنی کتاب میں ان 28 مخلوق کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی شکل و صورت بتائی ہے۔ المسعودی نے لکھا ہے کہ ان میں کچھ پروں والی مخلوق تھی جن کا بدن جانور جیسا تھا، کچھ کا جسم شیر جیسا اور سر پرندے جیسا تھا، کچھ 2 سر والے تھے جبکہ کچھ ہاتھ اور ٹانگ سے انسانوں جیسے اور سر بلی جیسے تھے، کچھ کا منہ انسان جیسا، پیٹھ کچھوے جیسی اور سر پر سینگ تھے، جبکہ کچھ کے بال سفید تھے جبکہ گائے جیسی دم تھی۔ مفسرین نے ان کے نام ہن، بن، من، نیس اور سن لکھے تھے۔ ابن عاشور نے اپنی تحریر میں بتایا ہے کہ ان مخلوقات کا قصہ فارس اور یونان کے قدیم لوگ کہانیوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم فارس میں انہیں ٹیم جبکہ یونان میں انہیں ٹائٹن کہا جاتا ہے۔ علی بن حسین نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنات اور نس ناس کے 7000 سال زمین پر بسنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نس ناس انسان اور جانور کے درمیان کی مخلوق تھی۔ اس طرح شیخ محی الدین عربی نے فتوحات میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 40,000 سال پہلے بھی بہت سارے آدم گزر چکے ہیں، البتہ شیخ نے ان کی جسمانی ساخت اور بناوٹ کی تفصیل نہیں بتائی۔ قرآن مجید میں ہن اور بن کا ذکر شرطاً نہیں ملتا، البتہ ایک آیت میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا تو اس زمین پر ایسی مخلوق کو آباد کرنا چاہتا ہے جو زمین پر فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ اس سے پہلے جنات ہن اور بن نامی مخلوق دیکھ چکے تھے کہ کس طرح انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا۔
ان انسان نما مخلوق کی باتیں صرف افسانہ یا قیاس نہیں ہیں۔ دنیا کے مختلف صحیفوں اور مائتھولوجی میں ان عجیب و غریب مخلوق کا ذکر ہوا ہے۔ بائبل کی بکس کے مطابق شیطان سانپ کی شکل اختیار کر کے اماں ہوا کے پاس آیا تھا جو انسان نما تھا اور انہیں پھل کو کھانے کے لیے کہا تھا جسے خداوند نے آدم اور حوا کو کھانے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ خداوند نے اس سانپ سے کہا کہ تو سب سے زیادہ لعنتی ہے، اب تو پیٹھ کے بل چلا کرے گا اور زمین پر مٹی چاٹتا رہے گا۔ اس بات سے واضح ہے کہ رینگنے والے ریپٹائلز سیدھے ہو کر چلا کرتے تھے اور شیطان نے انہی کی شکل اختیار کی تھی۔ مصری انہیں اپنا دیوتا مانتے ہیں اور انہی کی پوجا کرتے تھے۔ گریک مائتھولوجی کی ایک عجیب و غریب مخلوق اسفنکس ہے جس کا جسم شیر کا اور سر عورت کا تھا اور بڑے بڑے پر تھے۔ آج مصر میں اسفنکس کی مورتی کو اسی کی یادگار مانا جاتا ہے۔ اسی طرح یونانی اساطیر کی مخلوق سینٹور جس کا آدھا جسم انسان کا اور بقیہ گھوڑے کا ہوتا ہے، سینٹر جیوس دیوتا کے وقت سے موجود تھا جو بہت ہی ذہین اور جنگجو ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح گولیم، مرمیڈ، ہائیڈرا، پیگاسیز، میڈوسا جیسی بے شمار عجیب و غریب مخلوق کا تذکرہ قدیم یونان، مصر، چین، جاپان، ہندوستان اور افریقہ کے لوگ داستانوں میں ملتا ہے۔ ہر علاقے اور کلچر کے اپنے قصے اور کہانیاں تھیں۔ یہ صرف مائتھولوجی نہیں بلکہ ایک جھلک ہے ان عجیب مخلوق کی بناوٹ اور خد و خال ہے، ہن بن اور کھن سے کافی ملتی جلتی ہے، جو آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں بستے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ مائتھولوجی کی مخلوق انہی 28 مخلوقات میں سے ہو، لیکن انسان نما جانور صرف قصے کہانیوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ کچھ آرکیالوجی ایویڈنس میں بھی نظریے کی سپورٹ کرتی ہیں۔ سال 1974 میں افریقہ کے ملک ایتھوپیا میں ایک آرکیالوجسٹ نے انسانی ہڈی کے ٹکڑوں کو دریافت کیا اور انہیں جوڑنے اور کاربن ٹیسٹنگ کے بعد سائنسدانوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ ہڈیاں 32 لاکھ سال پرانی تھیں، جو 2 پیروں پر چلنے والی ایک عورت کا ڈھانچہ تھا، لیکن اس کے ڈی این اے انسانوں سے مختلف تھے۔ اسی طرح سائنسدانوں نے بہت سی مخلوقات کی ہڈیوں کو دریافت کیا جو لاکھوں سال پہلے موجود تھیں۔ ان تمام مخلوقات کے فوسلز روس، افریقہ اور یورپ سے ملے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ مخلوقات آدم علیہ السلام سے پہلے فساد پھیلا رہے تھے، کیونکہ ایک دوسرے کو ہی مار کر کھا جاتے تھے۔ ان میں نہ ہی عقل و شعور اور نہ ہی اخلاقی سمجھ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر کے بنی آدم کو دنیا کا خلیفہ بنایا۔ ان جانور نما عجیب و غریب مخلوق کی تصویریں، مجسمے اور پینٹنگ کو غاروں میں بنایا گیا تھا جو آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح جرمنی کے ایک غار میں بنے مجسمے کو کچھ یوں تراشا گیا تھا جس کا سر شیر کی مانند اور بقیہ جسم انسان جیسا ہے۔ قدیم دور میں غاروں سے ملنے والی تصویروں میں ایسی کریچر ہیں جو آدھے انسان اور آدھے جانور ہیں۔ شاید یہ مجسمے انسانوں سے پہلے رہنے والی مخلوقات نے بنائے اور وہ وہی بنا رہے تھے جسے وہ اپنی آنکھوں کے آگے چلتا پھرتا دیکھ رہے تھے، لیکن آج ان مخلوقات میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر کے ہمیں زمین پر اپنا خلیفہ چنا، جن سے آخرت میں حساب و کتاب ہونا ہے۔